إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و مشرف و مکرم پر، جس کی بدولت سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، راہ ہدایت ملی، صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان ملی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک حلال رزق عطا فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی کے اندر
جہاں جہاں بطور مینیجر ہم کام کر رہے ہیں یا کوئی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی بھی شعبہ کے اندر وہ ہیڈ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے ماتحت جتنے بندے کام کرتے ہیں نا وہ بڑی ایمانداری سے کام کریں، خالص نیت کے ساتھ اور بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ، پاک اور شفاف طریقے کے ساتھ کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، تاکہ ہماری کمپنی کا نام، ہماری فیکٹری کا نام، ہمارے کاروبار کا نام بہت اونچے سے اونچا ہو۔ یہ مثال میں دنیا کی ایک دے رہا ہوں۔ بطور انسان ہم بھی اللہ کے ماتحت ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، مجھے سوچنا چاہیے نا، کیا میں ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ اس انسانیت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب انسانیت کو حساب لگانا ہے کہ اس خالق، مالک، رازق کا میں ماتحت ہوں، کیا میں اس ذمہ داری کو اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا رہا ہوں؟ اگر تو ہماری عبادات اخلاص اور ایمان کے ساتھ بری ہوئی ہے، اگر ہماری عبادات خشوع و خضوع کے ساتھ معطر ہیں، تو اللہ کی قسم ہم اس دنیا کے بھی سب سے محبوب بندے ہیں اور اس رب العالمین کے بھی سب سے محبوب بندے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے نماز کے اندر خشوع و خضوع کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کو پڑھا تھا، اور ہمیں اس بات کا پتہ چلا ہے کہ نماز صرف رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، رکوع کرنے کا نام، سجدہ کرنے کا نام، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا نام اور تشہد کا نام ہی صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اگر اس نماز کے اندر رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دل ملا ہوا ہے، اللہم باعد سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک، تو ہم اس نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا دل اس رب العالمین کے ساتھ معلق نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نصیحت کے طور پر اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند گزارشات ہم اس عنوان پہ کریں گے کہ ہمیں خشوع و خضوع ملے گا کیسے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے، جس سے کہا جاتا ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل صالح اگر ایک شخص کے اندر مکمل طریقے کے ساتھ پائے جا رہے ہیں تو پھر اس شخص کا ایمان مکمل ہے۔ میں زبان سے دعوے کرتا رہوں، دل سے تصدیق کرتا رہوں، لیکن اگر میرے اندر عمل صالح موجود نہیں تو میرا ایمان مکمل نہیں۔ زبان سے میں اقرار کروں، دل سے تصدیق نہ کروں، اور اگر عمل بھی کر لوں تو پھر بھی میرا ایمان مکمل نہیں۔ تینوں چیزیں مکمل طریقے کے ساتھ اگر ایمان کے ساتھ معلق ہوں گی تو پھر میرا ایمان مکمل ہوگا۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار،
دل سے تصدیق اور عمل کے ساتھ بتانا کہ میں حقیقی طور پر مسلمان ہوں اور ایمان والا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے، اپنی عبادات کے اندر اخلاص کو شامل کر لے، اپنی عبادات کو صرف اس رب العالمین کے لیے خاص کر لے۔ یار دنیا کی عزت تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، دنیا کے اندر نام بنانا تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، دنیا کے اندر عزت کو حاصل کرنا یہ تو دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، لیکن حقیقی عزت میرے عزیزو وہ ہے جو میں رب العالمین کے آگے بنا لوں۔ حقیقی عزت اور مقام اور رتبہ تو وہ ہے جو میرا رب تعالیٰ کے سامنے بن جائے، اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں جو دل کی صفائی کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ بھر جائیں، سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے اور اپنی عبادات کے اندر اخلاص کو لے کر آنا ہے، اور تیسرا کام بڑا ہی اہم ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، ہم قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن منبر پر کھڑے ہو کر بات کہہ رہا ہوں، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی کا دشمن، نمازی نمازی کا دشمن یہ نہیں ہوتے کہ ہم اس کے بارے میں ظاہری طور پر جو ہے اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہم دشمن اس انداز کے ہیں کہ ہمارے دل بغض کے ساتھ، ہمارے دل کینے کے ساتھ، ہمارے دل حسد کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہی بھرے ہوئے دلوں کے ساتھ اگر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اگر دل پاک اور صاف ہوں گے، اخلاص سے بھرے ہوئے، ایمان کے ساتھ بھرے ہوئے، یہ حسد بغض اور کینہ سے دل پاک اور صاف ہوگا تو پھر نماز کے اندر وہ مزہ آئے گا جو نماز کا حقیقی مقصد ہے، جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومنین کامیاب و کامران ہیں، وہ مومنین فلاح پانے والے ہیں، وہ مومنین دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں، وہ مومنین قبر کے اندر بھی عزت والے ہیں، وہ مومنین آخرت کے اندر بھی عزت والے ہوں گے جن کے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع موجود ہوگا۔ اس کے لیے پہلے تین کام یہ ہیں، ہم نے اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہے، ہم نے اخلاص کے لیے عبادات کرنی ہے، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اس دل کو رب کی رضا کے لیے پاک اور صاف رکھا کرے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی سکون ملے گا، اور جو ہماری زندگی کا حقیقی مقصد ہے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ہم رب تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں وہ بھی ہم حقیقی طور پر کر سکیں گے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، جس کا گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے اس بات کو ایڈ کیا تھا کہ ہم نے نماز کے معنی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ مجھے بات یاد آئے گی، میرے استاد محترم فاروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان سے دین اسلام کا کام رہے۔ شاید ہم سنن نسائی ابو داؤد ان کے پاس پڑھ رہے تھے تو بتانے لگے میں جس مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پہ اہل حدیث بہت کم ہے، تو ظاہری بات ہے جب اہل حدیث نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دو سجدوں کے درمیان وہ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور دعا بھی پڑھتا ہے۔ کہتے ایک دن ایک نمازی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حضرت صاحب، ہمارے حضرت صاحب تو بتاتے ہیں کہ جب ایک سجدہ کرنا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد فوری طور پر دوسرے سجدے کے لیے بھی اللہ اکبر کہہ لینا ہے، لیکن آپ جب ایک سجدے کو کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے فوری طور پر اس کو یہ نہیں کہا، تنوں نہیں پتا نبی دی سنت ہے، اتھے دعا پڑھنی چاہیے ہے، اتھے بہنا چاہیے ہے، اتھے اس طرح بہنا کہ جسم دے سارے اعضاء واپس آ جائیں، نہیں، بلکہ بڑی محبت سے کہا ایک دعا پڑھتا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ دعا میں نہیں بتا رہا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اللہم اغفر لی
वरहमनी वहदिनी वआफिनी वरजुकनी वजबुरनी वरफानी, जिसके अंदर हम रब से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग रहे होते हैं, रब से रहम की अपील भी कर रहे होते हैं, रब से हदायत भी मांग रहे होते हैं, रब से रिज़्क भी मांग रहे होते हैं। जब उस शख्स ने सिर्फ इतनी बात सुनी कि इसका तर्जुमा ये है, वो उसके बाद इस बात के लिए तैयार हो गया कि आइंदा मैं नमाज पढ़ूंगा तो 2 सजदों के दरमियान बैठकर इस दुआ को ज़रूर पढ़ूंगा। अगर हमें मानी और मफ़ाहीम और मतालिब का इल्म सही मानों में हो जाएगा तो हम नमाज को खुशू खुदू के साथ पढ़ेंगे। आप देख लें ओवरऑल ये बात है, नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कबूल उस रब ने करनी है, लेकिन हमारा तरीका ये होता है अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला, जल्द अज जल्द हम दुआओं को पढ़ते हैं। लेकिन अगर मुझे मतलब का पता होगा, मुझे उसके माने का पता होगा, तो यकीनी बात है जब मैं दुआओं को भी पढ़ूंगा, जब मैं कुरान को भी पढ़ूंगा तो बड़े आराम और सुकून के साथ पढ़ूंगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मेरा तरीका ये होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप नमाज के मानी और मफ़ाहीम को ज़रूर याद करें, बिलखुसूस उन दुआओं को जो हमने नमाज के अंदर पढ़नी है, कम अज़ कम हमें उनका तर्जुमा तो आना चाहिए। वैसे हकीकी तौर पर एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें रब के कुरान का मुकम्मल तर्जुमा आना चाहिए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद होनी चाहिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखलाई हैं उनका तर्जुमा भी हमें आना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाजों के अंदर खुशू खुदू आए तो हमें नमाज का तर्जुमा सही तरीके के साथ याद करना चाहिए ताकि हम नमाज को हसन अंदाज के साथ पढ़ सकें। इसलिए ये चौथी चीज़ है, अगर हम इस बात को पसंद करते हैं कि हमारी नमाजों के अंदर खुशू खुदू शामिल हो जाए तो हमें नमाज के मानी और मफ़ाहीम से वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इससे हमारी नमाज़ें जो हैं बहुत पाक और साफ़ और खुशू खुदू के साथ हो जाएगी। अगली चीज़ है, सोचो विचार को दूर कर देना चाहिए। ऐसी सोच जो शैतानी सोच हो या ऐसी सोच जिसके साथ इबादत के अंदर खराबी आती हो, नमाज पढ़ने से पहले ऐसी सोचों को अपने ज़हन से निकाल दें। और अगर दुराने नमाज, ये 5वीं और 6ठी बात एक साथ है, एक कि हमने अपनी सोचों को पाक करना है। एक बड़े अच्छे स्पीकर हैं, वो कहते हैं, लोग तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बदलें तो ऐसे करना होगा तो पाकिस्तान बदल जाएगा। किसी ने रोटी कपड़ा मकान कहा, किसी ने करप्शन का खात्मा कहा, किसी ने फलां बातें कही, लेकिन किसी ने ये भी कहा कि जब सोच बदल जाएगी तो पाकिस्तान ही बदल जाएगा। हमारी सोच ही नहीं है पाक साहब। मैं एक दिन बच्चों को सबक पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो अदाब मुआशरत एक उन्वान है उर्दू का, जिसमें ये बात आई कि हमें अपने दूसरे भाई के बारे में अपनी सोच को साफ रखना चाहिए, लेकिन हमारी सोच नहीं साफ होती। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक लड़का और लड़की एक गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर जा रहे हो ना, और हम चौक चौराहे के अंदर खड़े हों, तो 2-3 घंटों तक हमारी सोच क्या होती है, आप खुद इस बात को बखूबी जानते हैं। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पता नहीं ये कौन था, पता नहीं ये कहाँ जा रहे थे, पता नहीं इनका क्या रिश्ता था, पता नहीं जायज़ रिश्ता था कि नहीं था, पता नहीं नाजायज़ रिश्ते के साथ जा रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ जो है वो क्या क्या करने जा रहे हैं। यही हमारी सोच होती है। इसलिए अपनी सोच को पाक साफ रखें, सोच को तब्दील करें, सोच को मुस्बत रखें, तो इंशाअल्लाह ताला जब आप नमाज के लिए भी खड़े होंगे तो आपका ज़हन किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। यही होता है ना, हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, हमारा ध्यान या अपने कारोबार की तरफ होता है या अपने पैसे की तरफ होता है, या जो हम बातें दिन भर सोच रहे होते हैं वो ज़्यादातर हमारी नमाज के अंदर भी आ जाती है। फिर इसलिए अपनी सोच को पाक और साफ़ रखें। सोच को पाक और साफ़ रखने की वजह से हमारी नमाज पाक और साफ़ हो जाएगी। फिर अगर ये वसवसात आ जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज के अंदर शैतान आता है वो हिंजिब होता है, और जब आए आप बाईं तरफ 3 दफ़ा थूक दे, जब आप 3 दफ़ा थूकेंगे वो शैतान भाग जाएगा।
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر بھی پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، اور اس کے بعد بھی 3 دفعہ تھوک دیں تو یہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اس لیے اگر پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اپنی سوچ کو صاف رکھنا ہے۔ دوسرا، اگر نماز کے اندر شیطانی وسوسات، اس بات میں کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جو ہی اذان ختم ہوتی ہے دوبارہ شیطان بھاگ کر آ جاتا ہے۔ دوبارہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے، لیکن جب دوبارہ نماز شروع ہوتی ہے شیطان نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون چل رہا ہے اسی طرح انسان کے جسم کے اندر شیطان بھی چل رہا ہے، اس لیے ہمیشہ شیطان کی پناہ مانگتے رہا کریں اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون، اگر آپ اس دعا کو بھی پڑھیں گے تو شیطانی وسوسات سے ہم محفوظ رہیں۔ تو اگر نماز کے دوران یہ معاملہ ہو جائے کہ شیطان ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری سوچ ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو بائیں طرف ہم 3 دفعہ تھوک دیں اور اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز دوبارہ پاک اور صاف ہو جائے گی، خشوع و خضوع کے ساتھ بڑھ جائے گی۔ اگلی چیز ہے نماز کو سکون کے ساتھ ادا کیا کریں، جلد از جلد کوئی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز آرام و سکون کے ساتھ کی جاتی ہے وہی کام دنیاوی طور پر بھی صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے، اور عبادات کے اندر بھی وہی کام صحیح طریقے سے رب تعالیٰ تک پہنچتا ہے جس کام کو آسان طریقے کے ساتھ آرام سے سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو نماز کو جلدی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی مثال اس بھوکے کی مانند ہے جس کو 2 کھجوریں دی جائیں، اس سے اس کی بھوک تو نہیں ختم ہوگی نا۔ تو اگر نماز انسان جلدی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ جو نماز کی طمانینت ہے، جو نماز کا سکون ہے، جو نماز کا حقیقی مقصد ہے، ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نماز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آرام اور سکون کے ساتھ جلدی نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ سجدے سے اٹھنا چاہیے، نہ تشہد کو فٹافٹ ختم کرنا چاہیے، بلکہ آرام اور سکون کے ساتھ مکمل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ پھر نماز کے اندر موت کو یاد کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ نماز کو ادا کر رہے ہیں آپ یہ سمجھا کریں کہ آپ کی آخری نماز ہے۔ کیا پتہ اس کے بعد، میں نے ابھی جمعہ پتہ نہیں جمعے کی نماز پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی، ہمیں ابھی بھی اس بات کا نہیں پتہ، لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، فجر کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، میں فجر کو ادا کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ زور سے پہلے میرے پاس آ جائے۔ اگر یہ سوچ، یہ بات میرے ذہن میں آ جائے گی تو میں فوری طور پر اللہ کے ڈر میں آ جاؤں گا اور نماز کو بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ادا کروں گا، نماز کی دعاؤں کو بڑے انداز سے پڑھوں گا۔ اس لیے اس سوچ کو ذہن میں ضرور لے آیا کریں کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے نماز جو ہے وہ پڑھنی توفیق میں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہ جب سوچ اور یہ بات ذہن میں آ جائے گی، جب موت کی یاد ہمارے ذہن کے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری نماز بھی انشاءاللہ تعالی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ جائے گی۔ اس طرح اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے نا، مثال کے طور پہ پیشاب آیا ہوا ہے، اس طرح اگر کوئی اور بھی ہے تو آپ اس ضرورت کو پہلے پورا کریں۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر انسان کی خواہ کا خروج ہونا ہے اور نماز کے اندر بھی یہ معاملہ آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کو چھوڑ دے اور پہلے اپنی ہوا کا خروج کرے اور بعد میں آرام اور سکون کے ساتھ نماز کو پڑھے۔ اگر مجھے پیشاب اور پخانہ آیا ہے تو میں نماز کو پڑھوں گا یا اس کو روکنے کی کوشش کروں گا؟ اور یہ صحت کے طور پر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا اور عبادات کے طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ضروریات، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے اگر انسان کو نیند بھی آئی ہوئی ہے نا تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھے۔ وہ نماز کیا پڑھے گا؟ نیند آئی ہوئی ہے تشہد میں، آپ دیکھتے نہیں جمعہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں بہت سے بندے آگے سوئے ہوتے ہیں،
بھئی اپنی نیند کو پورا کر کے آنا چاہیے تاکہ خطبہ جمعہ کو دھیان سے سنا جائے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو اول وقت میں آئے پھر امام کے خطبے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر میں خطبے کے اندر سویا رہوں گا تو توجہ کے ساتھ میں کیا بات سنوں گا؟ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں اور امام کے نزدیک بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عبادات کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہماری نیند جو ہے وہ مکمل ہونی۔ جب ہمیں نیند آئی ہوئی ہے، ہم تشہد میں بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیں اور ہم ابھی تشہد کے اندر سوئے ہوئے ہوں، یا سجدے کے اندر جائیں اور ہم وہاں کے وہاں ہی سوئے رہیں اور امام صاحب اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کریں اور اس کے بعد نماز کو اور عبادات کے اندر داخل ہوں تاکہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ اس نماز کو پورا کر سکیں۔ آخری بات، نماز کے لیے خشوع خضوع کے لیے 2 وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وظائف آپ کی زندگی کو بھی رب کی رحمتوں کے ساتھ بھر دیں گے اور رب کی تمام نعمتیں ہمارے آگے پیش ہوں گی۔ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے استاد ہیں، ان کی نصیحت مجھے بار بار یاد آتی ہے، لیکن افسوس ہمارا عمل بہت کم ہے۔ استاد محترم نے کہا بیٹا اگر تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتے ہو، اگر اس بات کو پسند کرتے ہو کہ رب تعالیٰ آپ کو رب تعالیٰ نافرمانیوں سے بچائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی سانس کی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ رب تعالیٰ نیکیوں کے بھی توفیق عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ نمازوں کے اندر خشوع خضوع کو بھی پیدا کریں گے، رب تعالیٰ عبادات کی تمام طمانینت اور سکون کو بھی عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے بھی محفوظ رکھیں گے جب لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ درود رب کی رحمتوں کا نزول ہمارے لیے ہوتا ہے، رب بخشش کا اعلان اس درود کی وجہ سے۔ ایک عبادت ہے صرف تمام عبادات کے اندر جس کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ رب بھی نماز پڑھتا ہے، رب کے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایمان والو تم بھی پڑھو۔ ایک درود ہے صرف کہ رب تعالیٰ بھی نبی پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور ایمان والو تم بھی نبی پہ درود بھیجو۔ یہ درود ایک بڑی مزیدار عبادت ہے، دل کا سکون ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہے۔ نماز کے اندر سکون کو حاصل کرنے کے لیے اس بات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور درود یا درود ابراہیمی پڑھیں یا مختصر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ تعالی رب اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری عبادات کو خشوع خضوع کے ساتھ بھر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو ٹوٹی پوٹی عبادات کرتے ہیں انہیں اپنے حضور قبول فرمانا، ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنانا، ہماری ان عبادات کو اتنا بنا دے کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے تاکہ ہم تیری جنت الفردوس کے مہمان بن جائیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یأته اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.